نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ قرآن اور ہماری زندگی، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنے نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی دنیا میں قدم قدم پر کیا ہے، کانٹے بھرے راستے ہیں، لہٰذا ہم ان کانٹوں بھرے راستے میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزرنے کا نام تقویٰ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر قدم قدم پہ یہاں پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سارے چیزیں کانٹوں بھرے گناہ کے کام ہیں، تو ہم ان سے بچتے ہوئے گزریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینے کی طرف اشارہ کر کے بتایا تقویٰ یہاں ہے۔ مطلب یہ ہے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی رضا کو دیکھیں، اس کی ناراضی سے بچیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ میرے عزیزو، مسلمان اللہ کے فرما بردار بندے کو کہتے ہیں، لہذا زندگی میں ہر دم اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس طرح زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں موت آئے گی۔ جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا، خاتمہ خراب تو سب کچھ خراب۔ فرض کیجئے ایک آدمی فرائض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنی زندگی ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، تو اس کو اسی حالت میں موت آئے گی۔ مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ یا اذکار جاری رہیں گے، کیونکہ اس کے شب و روز نیک کاموں میں گزر رہے تھے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک گاؤں میں ایک بڑی بی رہتی تھیں، انہیں پیسے سے بہت محبت تھی۔ روزانہ اپنے پاس کی رقم گن گن کر رکھتے، آخری وقت میں آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ ان کی اولاد ہی بڑی بی سے پوچھے بغیر پیسہ لے کر خرچ کر لیے۔ جب بڑی بی روز میرے پیسے کی رٹ لگا کر ڈھونڈ رہی تھیں، اتنے میں بڑی بی کے آخری دن آ گئے۔ اطراف بیٹھنے والے لوگ کلمے کا ورد کر رہے تھے، لیکن بڑی بی کے منہ پر میرے پیسے کی رٹ تھی۔ بڑی بی کے رشتہ داروں میں ایک عقل مند تھے، انہوں نے مٹی کے گھڑوں کے ٹکڑوں کے گول گول روپے بنا کر ایک تھیلی میں منہ بند کیا اور ایک پوتے کو دے کر کہا کہ بڑی بی کے کان میں بولو، دادی امی پیسے آ گئے۔ اسی طرح جب پوتا بڑی بی کو بتایا، وہ تھیلی کو بڑی بی نے دبا کر دیکھا اور بڑی بی کی جان چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح اس کی موت ہوتی ہے، اور جیسا مرے ویسا ہی آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے، دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے دلچسپی ہو، اسی کی اقامت کے لیے وہ کوشاں رہے اور آپس میں تعاون کریں۔ عزیزو، یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی رسی میں دو بل ہوتے ہیں، ایک اللہ کا کلام، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کی سنت۔
جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ پھر فرمایا گیا تفرقہ میں نہ پڑو۔ شیطان کو یعنی خوشی کیا ہے؟ پھوٹ سے ہوتی ہے، پھوٹ سے اجتماعیت کمزور ہوتی ہے۔ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، وہ اس بکری کی طرح وہ مندے سے الگ ہوتی ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا تم لوگ فرقہ بندی اور پھوٹ سے بچو اور جماعت بن کر رہو۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی تائید ہوتی ہے۔ جماعت بن کر رہنے اور فرقہ بندی سے بچنے کے لیے فکر اور نظریہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کا خدا ایک ہے، سب کی کتاب ایک ہے، سب کا مذہب ایک اسلام ہے، سب پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب کا قبلہ ایک ہے، سب پر روزے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے۔ لہذا چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، لہذا جماعت بن کر رہو۔ ساری جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے دین کی خدمت کر رہی ہیں، لہذا ایک دوسرے پر اعتراضات نہیں کرنا چاہیے۔ بقول شاعر کے حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی تھیں، سالوں چلتی، میان سے تلوار نکل جاتے، انہوں اس کے باپ کو قتل کرتا، انہوں اس کے باپ کو، تو اس کے بعد اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے بھرے ہوئے کنارے کے پاس کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو یاد دلا رہے ہیں۔ دور جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، دشمنی اس قدر آگے بڑھی تھی کہ دنیا اور آخرت میں تباہی یقینی تھی۔ ایسے میں تمہیں ایمان، اسلام، تقویٰ، پرہیزگاری، کتاب و سنت کو تھام لینے سے اللہ نے توفیق بخشی، جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایسے بھائی کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کرتی۔ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر انصاری بھائیوں نے مہاجرین سے معاملہ کیا، اپنی جائیداد میں آدھا تقسیم کر کے دے دیے۔ اگر 2 مکان ہے تو 1 مکان دے دیا، اگر 2 باغ ہے تو 1 باغ دے، اگر 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر 1 دے دیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ہم کو دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ ہم دین کو پھیلائیں، کیونکہ یہ کام ہمارا فرض منصبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگ وارث ہیں۔ اب دنیا میں کوئی پیغمبر آنے کے نہیں ہیں، یہ پیغمبروں والا کام ہم ہی انجام دینا ہے۔ صرف مسلمانوں کی حد تک ہی نہیں بلکہ برادران امت کو دین پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ میاں ان کے پاس اللہ کا دین اور اس کی کتاب موجود تھی لیکن وہ ہمیں نہیں بتائے۔ ہماری مثال چوراہے پولیس کی ہے۔ چوراہے پر پولیس سمت بتاتا ہے، اگر وہ کام چھوڑ کر خاموش کھڑا ہو جائے تو حادثات ہو جائیں گے، کیونکہ سمت معلوم نہیں ہونے کی وجہ ایک طرف پبلک جمع ہو جائے گی اور حادثات ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ہی وہ بہترین امت ہو جو نیکیوں کا حکم کرتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو۔ اس آیت میں ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا گیا، لہٰذا ہمیں دین کے پھیلانے کا کام 2 سال 4 سال نہیں بلکہ مرتے دم تک کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو ہم دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، وہ دن رات عبادت کرتے، اس کی وجہ سے ان کے پیشانی پر گھٹے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے یعنی جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں میں کیا ہے برائیاں ہی برائیاں، بھلائی بالکل نہیں ہیں، تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں عذاب لانے کے لیے۔
تو جب اللہ کے فرشتے ان پر عذاب کی شروعات کی تو سارے کے ساری اس بستی میں لپیٹ میں آ گئے، اور اللہ اور ابتدا اس بزرگ سے کی گئی، کیونکہ بستی میں برائیاں پھیل رہی تھیں، ان کو روکنے کے لیے بجائے بزرگ کو اپنی عبادت سے غرض تھی، لہٰذا اللہ کا عذاب کی ابتدا ان سے ہوئی۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، پروردگار جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا، مرتے دم تک ہم سے دین کی سربلندی کا کام لے لے، اور پھر ہمارے کاموں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔